اچھا، تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو تقریباً ہر بک سٹور پر نظر آتی ہے، لی لانڈیز کی ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اینی ون۔ جی، وہ 92 چھوٹے چھوٹے گروہوں والی کتاب۔ بالکل، اس میں کسی سے بھی پراعتماد طریقے سے بات کرنے کے 92 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے کئی خلاصے اور جائزے موجود ہیں۔ لیکن آج ہمارا مقصد صرف ان 92 نکات کی فہرست بنانا نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے چھپے ہوئے اصل سوال کو کھوجنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی چند ٹیکنیکیں سیکھ کر کوئی بھی شخص کرشماتی بن سکتا ہے؟ جی، یا یہ سب محض ایک دکھاوا ہے، ایک طرح کی سماجی اداکاری؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ کتاب ایک ہی وقت میں بہت مقبول بھی ہے اور متنازع بھی ہے۔ اچھا؟ جی، ایک طرف تو یہ لاکھوں لوگوں کو سماجی اضطراب پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اسے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا ایک مینول سمجھتے ہیں۔ یعنی مینیپولیٹ کرنے کا؟ بالکل، لیکن اگر ہم ان تمام تکنیکوں کی بنیاد کو دیکھیں تو وہ ایک مرکزی خیال پر ٹکی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ آپ کے الفاظ اتنے اہم نہیں جتنی آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا رویہ۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ آپ کی حرکات و سکنات آپ کی آپ بیتی ہیں۔ مطلب آپ کا جسم آپ کے کچھ کہنے سے بہت پہلے آپ کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ چلیں اسی نقطے کو ذرا کھولتے ہیں۔ کتاب کا ایک دعویٰ تو مجھے حیران کر گیا۔ کون سا والا؟ کہ کسی شخص پر آپ کا 80% سے زیادہ پہلا تاثر آپ کے بولنے سے پہلے ہی قائم ہو جاتا ہے۔ جی، 80%۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم اکثر اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گے کیا، جبکہ کتاب کے مطابق اصل کھیل تو کچھ کہنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی وجہ بھی ہے۔ ہمارے دماغ زبان کو سمجھنے سے بہت پہلے بصری اشاروں کو پروسیس کرنے کے لیے بنے تھے۔ اچھا، مطلب ارتقائی طور پر؟ ہاں، یوں سمجھیں، ہم دور سے ہی دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ سامنے والا دوست ہے یا دشمن۔ آج بھی جب آپ کے الفاظ اور آپ کی باڈی لینگویج میں تضاد ہوتا ہے تو سننے والا آپ کی باڈی لینگویج پر یقین کرتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں جیک اور لین اور ٹیڈ کی مثالیں ہیں جو اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے غیر زبانی اشارے ان کے اچھے ارادوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اس پہلے خاموش تاثر کو بہتر بنانے کے لیے کتاب میں کچھ بہت دلچسپ تکنیکیں ہیں۔ پہلی ہے بھرپور مسکراہٹ۔ دی فلڈنگ اسمائل۔ جی، خیال یہ ہے کہ کسی سے ملتے ہی فوراً دانت نہ نکال دیں، کیونکہ وہ ایک مشینی رد عمل لگتا ہے۔ ہاں، جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو۔ بالکل، اس کے بجائے ایک لمحے کے لیے دوسرے شخص کے چہرے کو دیکھیں اور پھر ایک بڑی گرمجوش مسکراہٹ کو اپنے چہرے پر آہستہ آہستہ پھیلنے دیں۔ اور اس سے وہ مسکراہٹ زیادہ ذاتی اور قابل اعتبار محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کو واقعی دیکھا اور پھر رد عمل ظاہر کیا۔ ایک اور تکنیک ہے چپکی ہوئی نگاہیں، یعنی سٹکی آئیز۔ مطلب بات کرتے وقت ایسے ظاہر کریں جیسے آپ کی آنکھیں گرم ٹافی کی طرح چپک گئی ہیں، اور جب وہ بات ختم کر لیں تب بھی فوراً نظر نہ ہٹائیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جی، کیا اس میں تھوڑا عجیب یا جارحانہ لگنے کا خطرہ نہیں ہے؟ مطلب مسلسل گھورنا تو کسی کو بھی بے آرام کر سکتا ہے۔ بالکل ہے، اگر اس سے غلط طریقے سے کیا جائے۔ اس تکنیک کا مقصد شدت سے گھورنا نہیں، بلکہ گہری دلچسپی کا اظہار کرنا ہے۔ تو فرق نیت کا ہے؟ جی، فرق نیت کا ہے۔ کیا آپ انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں پوری طرح محو ہوئیں؟ جب آپ کی نگاہوں میں گرمجوشی ہوتی ہے تو یہی چپکی ہوئی نگاہیں دوسرے شخص کو اہم محسوس کراتی ہیں۔ صحیح۔ پوسچر کے لیے بھی ایک بہت ہی مزیدار ذہنی تصویر دی گئی ہے، دانتوں سے لٹکنا۔ ہینگ بائی یور ٹیتھ۔ جی، تصور کریں کہ آپ جب بھی کسی دروازے سے گزرتے ہیں تو اپنے دانتوں سے ایک لوہے کی بار کو پکڑے ہوئے ہیں، جس سے آپ کا جسم خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام کرتا ہے، یہ آپ کے پوسچر کو فوراً ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور اسی سے جڑے ایک اور بات ہے بے چینی کی حرکات کو محدود کرنا، بار بار چہرے کو ہاتھ لگانا یا میز پر انگلیاں بجانا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ تاثر دے سکتا ہے کہ آپ سچ نہیں بول رہے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چالوں کا مقصد دکھاوا کرنا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان منفی اشاروں سے گریز کریں جو آپ غیر ارادی طور پر بھیج رہے ہوتے ہیں۔
ایک طرح سے fake it till you make it؟ کچھ میں ایسا ہی۔ سماجی نفسیات میں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آپ کی جسمانی حالت آپ کی ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ ایک پراعتماد پوسچر اپناتے ہیں تو آپ واقعی زیادہ پراعتماد محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے بھی ہے؟ بالکل۔ اچھا، فرض کریں کہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے کمال کر دیا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا پوسچر سب بہترین ہے، لیکن پھر آپ کو منہ کھولنا پڑتا ہے اور اکثر لوگوں کی گاڑی ہیلو کے بعد وہیں رک جاتی ہے۔ اور یہ اسمال ٹاک اکثر لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتی ہے۔ تو اس مشکل سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیں، کتاب اس ڈر کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ ہم اسمال ٹاک کا مقصد غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا مقصد حقائق کا تبادلہ کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اس کا اصل مقصد لوگوں کو پرسکون کرنا اور ایک جذباتی ہم آہنگی بنانا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم تکنیک ہے موڈ سے مطابقت پیدا کرنا، یعنی میک اے موڈ میچ۔ اچھا، وہ کیسے؟ بات شروع کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے دوسرے شخص کے موڈ اور آواز کے لہجے کو محسوس کریں۔ اگر وہ پرجوش ہیں تو آپ بھی تھوڑے پرجوش لہجے میں بات کریں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو آپ بھی اسی لہجے سے آغاز کریں۔ اس سے فوراً ایک لاشعوری تعلق قائم ہوتا ہے۔ جی، اس کے لیے کچھ بہت عملی اور مزے کے مشورے بھی ہیں، جیسے ایک تکنیک ہے ہمیشہ کوئی یونیک چیز پہنیں۔ آلویز ویئر اے واٹس اٹ۔ جی، کوئی ایسی غیر معمولی چیز پہنیں یا اپنے ساتھ رکھیں جو دوسروں کو آپ سے بات شروع کرنے کا بہانہ دے۔ یہ ایک بہترین آئس بریکر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جب کوئی اس انوکھی چیز کے بارے میں پوچھے تو آپ کا جواب بھی گفتگو کو آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ ہمیں اگلی ٹیکنیکوں پر لاتا ہے۔ ادھوری معلومات نہ دیں۔ جب کوئی پوچھے کہ آپ کہاں سے ہیں یا کیا کرتے ہیں تو صرف لاہور یا انجینئر کہہ کر بات ختم نہ کہیں۔ آپ انہیں بات کرنے کے لیے مواد یا کانورسیشنل تھریڈز فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، جیسے میں لاہور سے ہوں، وہی شہر جہاں کے کھانے بہت مشہور ہیں۔ یہ ایک طرح کی سماجی سخاوت ہے۔ اور اگر آپ کبھی پھنس جائیں اور سمجھ نہ آئے کہ آگے کیا کہنا ہے تو کتاب ایک بہت ہی آسان تکنیک بتاتی ہے، طوطے کی طرح دہرانا۔ پیرٹنگ۔ بس دوسرے شخص کے کہے ہوئے آخری چند الفاظ سوالیہ انداز میں دہرا دیں۔ جیسے اگر کوئی کہے میں پچھلے ہفتے مری گیا تھا تو آپ صرف کہیں مری گئے تھے؟ ہاں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ آپ صرف نقل کر رہے ہیں تو یہ بہت مصنوعی اور بیزار کن لگتا ہے۔ ہاں جی، اس تکنیک کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اصل مقصد الفاظ دہرانا نہیں بلکہ یہ پیغام دینا ہے کہ میں آپ کی بات پر توجہ دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک بیساکھی کی طرح ہے؟ بالکل۔ اصل ہنر فعال سماعت یا ایکٹیو لسننگ ہے، جسے کتاب گھومتی ہوئی اسپاٹ لائٹ کہتی ہے۔ یعنی اپنی توجہ کی اسپاٹ لائٹ مکمل طور پر دوسرے شخص پر رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں ان جدید تکنیکوں کی، اور ان میں سے کچھ نے مجھے واقعی اپنے بات چیت کے انداز پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا۔ اچھا؟ مثلاً یہ خیال کہ آپ کیا کرتے ہیں جیسا عام سوال کبھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ یہ سوال اکثر لوگوں کو ایک سماجی اور معاشی خانے میں بند کر دیتا ہے۔ ان کی شخصیت کو ان کے پیشے تک محدود کر دیتا ہے۔ درست۔ کتاب اس کے متبادل کے طور پر ایک بہتر سوال تجویز کرتی ہے: آپ اپنا زیادہ تر وقت کیسے گزارتے ہیں؟ یہ سوال زیادہ کھلا ہے، زیادہ ذاتی ہے۔ جی، اور یہ زیادہ دلچسپ جوابات کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سوال ان کی ذات میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے، نہ کہ صرف ان کے جاب ٹائٹل میں۔ یہ بہت عمدہ نکتہ ہے۔ ایک اور تکنیک جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ ہے فوراً میں بھی کہنے سے گریز کریں۔ کل دی کوئک می ٹو۔ میری تو پہلی جبلت یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز مشترک ہے تو فوراً بتاؤں تاکہ تعلق بنے۔ کتاب کہتی ہے کہ تھوڑا انتظار کریں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے طاقت اور اعتماد کی نفسیات ہے۔ جب آپ فوراً میں بھی کہہ کر کود پڑتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر سپاٹ لائٹ ان سے چھین کر اپنے اوپر لے آتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ انہیں اپنی دلچسپی کے بارے میں پوری بات کرنے دیں۔ جب آپ تھوڑی دیر بعد یہ بتائیں گے کہ آپ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ گہرا ہوگا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے پہلے ان کی بات کو پوری طرح سنا اور اس کی قدر کی۔ بالکل۔ اور پھر ایک اور اصول ہے جسے کتاب میں کمیونیکیشن کہا گیا ہے، یعنی اپنی گفتگو کا مرکز میں کے بجائے آپ کو بنانا۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ کے سوٹ کی تعریف کرے تو شکریہ کہنے کے بجائے آپ کہیں شکریہ، آپ کی نظر بہت اچھی ہے، کیا آپ نے اسے نوٹس کیا؟ یہ اسی خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنا جانتے ہیں، جب تک کہ وہ یہ نہ جان لیں کہ آپ ان کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔
اور اسی طرح جب آپ شکریہ ادا کریں تو صرف شکریہ نہ کہیں، بلکہ ہمیشہ واضح کریں کہ کس چیز کے لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وقت نکالنے کے لیے شکریہ یا آپ کی مدد کے لیے شکریہ، یہ آپ کی تعریف کو زیادہ مخلص بناتا ہے۔ تو ہم نے ان تمام ٹیکنیکوں پر بات کی۔ چلیں اب اپنے اس بڑے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ کیا یہ سب ایک حقیقی تعلق بنانے کا ذریعہ ہے یا لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا ایک منصوبہ؟ یہ اس کتاب پر سب سے بڑی اور جائز تنقید ہے۔ ایک جائزے میں انہیں فوری حل والی تدبیریں کہا گیا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکیں دونوں طرح سے استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ اوزاروں کی طرح ہیں، ایک ہتھوڑا گھر بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کھڑکی توڑنے کے لیے بھی۔ تو اصل چیز نیت ہے۔ اصل چیز نیت ہے۔ اگر آپ ان تکنیکوں کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو لوگ جلد یا بدیر آپ کی عدم خلوص کو بھانپ لیں گے۔ انسانی رڈار اس معاملے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکنیکیں خود میں اچھی یا بری نہیں ہیں؟ بالکل، کتاب خود بھی اس بات سے خبردار کرتی ہے کہ ان کا مقصد دکھاوا کرنا نہیں ہے۔ یہ تکنیکیں تبھی کام کرتی ہیں جب ان کے پیچھے حقیقی دلچسپی اور اعتماد ہو۔ اچھا۔ ان کا بہترین استعمال ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ارادے تو اچھے ہیں لیکن ان کی سماجی گھبراہٹ ان کے راستے میں آ جاتی ہے۔ یہ تکنیکیں انہیں اپنی اندرونی گرمجوشی کو باہر ظاہر کرنے کا ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں۔ مقصد ان تکنیکوں کو اپنی شخصیت کا ایک حقیقی حصہ بنانا ہے، نہ کہ انہیں ایک ماسک کی طرح پہننا۔ درست، جیسا کہ کتاب کے آخر میں کہا گیا ہے، ایک عمل کو دہرانے سے عادت بنتی ہے۔ آپ کی عادات آپ کا کردار بناتی ہیں اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر ہے۔ ایک اور جائزے میں اس کتاب کو درمیانی سطح کے سیکھنے والوں کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کی زیادہ تر باتیں لازوال اصولوں پر مبنی ہیں۔ فعال سماعت، حقیقی دلچسپی دکھانا اور دوسروں کو آرام دہ اور اہم محسوس کرانا۔ یہ بانو گو ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے صرف ایک فریم ورک ہے۔ جی، آپ کو سب بانوں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاید آپ 2 یا 3 سے شروع کریں جو آپ کو سب سے زیادہ فطری لگیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے اہم نکات کو اگر سمیٹا جائے تو میرے خیال میں 3 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، آپ کا جسم آپ کے الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے۔ آپ کا پوسچر، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی نگاہیں، یہ سب کچھ بولنے سے پہلے ہی ایک کہانی سنا رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا، گفتگو کو ہمیشہ دوسرے شخص کے بارے میں بنائیں۔ اچھے سوال پوچھیں اور پھر واقعی میں سنیں۔ سپاٹ لائٹ ان پر رکھیں، اپنے اوپر نہیں۔ یہ کرشماتی لوگوں کا سب سے بڑا راز ہے۔ جی۔ اور تیسرا، زبان میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، جیسے میں کے بجائے آپ کا زیادہ استعمال، یہ معمولی باتیں تعلقات کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہیں۔ آخر میں میرے خیال میں اس کتاب کی اصل قدر ان 92 گروہوں میں نہیں بلکہ اس ذہنیت میں ہے جسے یہ فروغ دیتی ہے۔ یعنی اپنی بات چیت میں زیادہ باشعور، زیادہ بامقصد اور زیادہ فیاض بننا۔ یہ سوچ کو بدلنے کے بارے میں ہے جو کہتی ہے میں آ گیا ہوں، اور اس کی جگہ وہ سوچ اپنانا جو کہتی ہے اچھا آپ یہاں ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن اس سے آپ کی پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ بالکل۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک ٹیکنیک ہے جسے ٹریکنگ کہا گیا ہے، جس میں لوگوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی تفصیلات یاد رکھنے اور بعد میں ان کا حوالہ دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جیسے کسی کے پالتو جانور کا نام؟ جی، اس سے قریبی تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اس پر غور کیجیے گا، توجہ سے بات سننے اور حساب کتاب رکھنے کے درمیان کیا حد ہے؟ یہ ایک بہت نازک لائن ہے۔ کہاں پر کسی کی بات کو یاد رکھنا ایک اچھی خیال رکھنے والی عادت ہے اور کہاں یہ ایک منصوبہ بند، اسٹریٹجک حکمت عملی بن جاتی ہے۔ اس نازک فرق پر سوچنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔